بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام ہو چکا تھا سورۃ السبا پر، اور انشاءاللہ یہاں آج سورۃ الفاطر سے شروعات ہے۔ فاطر کا مطلب ہوتا ہے پاڑ دینا، ویسے تو پیدا کرنا بھی اس کو کہتے ہیں، لیکن حقیقت جو لغوی اس کے معنی ہے پھاڑنا۔ تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، پھاڑا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، آج سائنٹسٹ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پہلے سب کچھ جڑا ہوا تھا اور ایک بگ بینگ ہوا، اس کا نام انہوں نے رکھا بگ بینگ۔ اس سے پھر پھٹے یہ سارا کچھ، اور اس سے پھر زمین و آسمانوں کی یہ جو مطلب سارا سسٹم جو تیار ہوا۔ اس بارے میں ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی پڑھا، جس میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَقَدْنَاهُمَا، کہ انہوں نے کافروں نے نہیں دیکھا، جو نہیں مانتے نہیں دیکھا انہوں نے کہ زمین و آسمان جڑے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو پھاڑا۔ تو یہاں بھی وہی بات ہے، اللہ پاک نے فرمایا جاعل الملائکۃ رسولا اولی اجنحات مثنی وثلاثا ورباع یرید فی خلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بنانے والا ہے فرشتوں کا پیامبر، یعنی کہ بھیجنے والا۔ اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کو بھیجا، مطلب اس کے ذریعے اب مطلب وہ کام لیتا ہے ہمارے لیے، اس نے بھیجے ہوئے ہیں فرشتے وہ جو ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایسے فرشتے ہیں جو لکھتے ہیں، ایسے فرشتے ہیں جو مطلب اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کو بنایا، پروں والے ہیں۔ یہ بھی اللہ پاک نے قرآن میں ہی فرما دیا کہ ان کے پر ہیں، دو دو بھی ہیں، تین تین بھی ہیں اور چار چار بھی، یعنی کہ ان کے پروں کی یہ تعداد ہے۔ وہ اضافہ کرتا ہے تخلیق میں جو وہ چاہتا ہے، یعنی کہ اس کی تخلیق آج اگر آپ مطلب ماشاءاللہ آج کا دور ٹیکنالوجی کا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی کچھ قسم کی مچھلیاں ہیں، اتنے قسم کے جانور ہیں، اور کس طرح مطلب وہ اپنے اپنے سسٹم اپنے اپنے کاموں میں لگے ہیں۔ تو لہذا جو چاہتا ہے وہ تخلیق کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، قدرت اس کا اندازہ رکھنے والا ہے۔ اللہ پاک نے ہر چیز کا اندازہ رکھا ہے، کتنا رہے گی، کتنا جیے گی، کتنے دن میں مرے گا، ہر چیز اللہ پاک نے مقرر فرما دی۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم۔ اور جو کھول دے اللہ پاک لوگوں کے لیے کوئی رحمت، یعنی کہ اپنی رحمت میں سے کچھ کھول دے تو نہیں کوئی بند کرنے والا، یعنی کہ اگر اللہ پاک اپنی رحمت چلا دے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، اور اگر اللہ پاک نے فرمایا جو وہ بند کر دے تو نہیں کوئی بھیجنے والا، یعنی کہ اس کے بعد، یعنی کہ پھر اگر اللہ پاک اس کو اپنی رحمت کو نہ چھوڑے، نہ کسی کو دے، تو کوئی پھر اس کو لینے والا بھی نہیں، چاہے جتنے مرضی تعویذ گنڈے کروا لے، چاہے جتنے مرضی مطلب حساب کروا لیں، چاہے جہاں مرضی جا کر ماتھے ٹیک لیں، یہ سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ پاک جب چاہتا ہے تب سارا کام ہوتا ہے، اسی لیے رضائے رب پہ راضی رہے، اسی میں ہے بہتری سب کی۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ آپ دوسروں کی طرف جائیں، اللہ کی طرف جھکیں، اللہ سے مانگیں۔ یہی ہے اللہ پاک کہ آپ سے مطلب آپ کو اللہ پاک نے پیدا اس لیے کیا کہ آپ اس کی غلامی کریں، نہ کہ آگے پیچھے دوسروں کی طرف بھاگیں اور مطلب دوسرے کوئی شریک اللہ کے بنائیں یا ساجد اللہ کے ٹھہرائیں۔ تو فرمایا تو اور وہ بہت زبردست اور حکمت والا ہے، یعنی کہ یہ بھی یہی ہے کہ کوئی اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا، زبردست ہے وہ،
کوئی کسی کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ تھوڑا سا بھی آگے ہو سکے، اور حکمت والا بھی ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہوا فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ۔ یہ دیکھیں اللہ پاک نے کتنا پیارا سوال رکھ دیا۔ آج کے بہت بڑے بڑے عقل مند لوگ، بہت اپنے دماغ چلانے والے لوگ، بڑے بڑے بزنس کرنے والے لوگ، اپنے آپ کو بہت سیانہ سمجھنے والے لوگ، ان سب کے لیے اللہ پاک نے یہ سوال رکھا کہ اے لوگو، یاد کرو نعمتیں اللہ کی۔ اللہ یہاں دیکھیں مومنین کا لفظ نہیں ہے، لوگوں، تمام لوگوں، سب نعمتیں اللہ کی لے رہے ہیں۔ سورج، چاند، تارے، دن رات کی یہ جو سرکل ہیں، یہ سب لے رہے ہیں۔ ایک سورج نہ ہو تو کچھ بھی پل نہیں سکتا۔ کون لے رہا ہے؟ سب لے رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہر انسان کو اللہ پاک نے فرما دیا کہ اے انسان، یاد کرو نعمت اللہ تعالیٰ کی جو اس نے جو تم پر ہے۔ کیا کوئی پیدا کرنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے ہے؟ یعنی کہ کوئی اور بھی ہے پیدا کرنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو رزق دیتا ہو تمہیں آسمانوں اور زمینوں میں؟ یہ سوال ہے، یہ سوالیہ فگر ہے۔ کسی سے بھی آپ پوچھ لیں، ہر کوئی کہے گا اللہ، ہر کوئی اللہ کہے گا۔ اور یہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، تو کہاں تم پھرے جاتے ہو؟ مسئلہ یہ ہے، اصل یہ ہے کہ تم آ نہیں رہے ہو لائن کے اوپر، جانتے ہو کہ نہیں ہے کوئی دینے والا، مانتے ہو کہ وہی ہے خالق، وہی ہے مالک، ہر چیز کو مانتے ہو، لیکن لائن کے اوپر نہیں آ رہے ہو۔ کدھر جا رہے ہو؟ بہک رہے ہو۔ اللہ کی غلامی کے اوپر کیوں نہیں آ رہے ہو؟ تو فرمایا وَإِن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُولٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ یہ دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا اور اگر تم کو جھٹلا دیتے ہیں، اور جھٹلائے جا چکے ہیں آپ سے پہلے بھی بھیجے ہوئے، تو اور طرف اللہ تعالیٰ ہی کی لوٹائے جاتے ہیں تمام باتیں، تمام امور جو بھی آپ دنیا میں کرتے ہیں، سب کچھ اللہ ہی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ نہیں سوچے کہ آپ بچ جائیں گے، یا آپ کے جو معاملات ہیں یہ لکھے نہیں جا رہے، یا آپ کے مطلب اسی طرح کھلے جانور ہیں کہ جدھر مرضی جائیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک نے انسانوں کو اوپر مطلب مقرر کیے ہوئے ہیں سارا، جتنے مطلب فرشتے ہیں یا یہ سارا، تاکہ ان کی لکھت ہو، تاکہ ہر چیز ان کے سامنے اللہ پاک کی نظر میں ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ تو یہاں اللہ پاک نے پھر فرمایا کہ اے لوگوں، تمام لوگوں کو مخاطب کیا، اور فرمایا کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی قیامت، اس سے تم ادھر ادھر مت ہو۔ قیامت کے اوپر یقین ہی گناہوں سے وہی بندہ بچ سکتا ہے جو قیامت کے اوپر پورا یقین رکھے، جس کو پتہ ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا، اور جو مطلب یہ چیز بھی جانچتا ہو کہ میں نے پھر اللہ کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوں گا، تو یعنی کہ وہ بچے گا۔ اور نہ ساتھ ہی فرما دیا اور ہرگز نہ تمہیں دھوکے میں ڈالے تمہیں زندگی دنیا کی، یعنی کہ دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ ہرگز دھوکے میں ڈالے تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑا دھوکے باز، یعنی کہ دھوکے دینے والا۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، شیطان بھی ہے اور نفس بھی ہے، خواہش بھی ہے۔ آپ کو دنیا کی خواہش آ گئی، وہ آپ کو اللہ کے رستے سے گمراہ، آپ کا مشن تھا اللہ پاک نے آپ کو بھیجا اپنی غلامی کے لیے، یہاں آ کر آپ نے اللہ کی غلامی کرنی ہے، اور آج یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کی بات ہی نہیں مانی جا رہی، اور آپ بھی انہی میں گم ہو جائیں، مگن ہو جائیں، جو لوگ اللہ کی مطلب بات سے منحرف ہو رہے ہیں، تو لہٰذا آپ کا شمار تو انہی میں ہوگا۔ پھر اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو کم از کم ان کا کفر، یکفروا بالطاغوت، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کفر کرو سرکشوں کا، ہر سرکش کا، ہر سرکشی کا اللہ پاک نے کفر، یہ دو لفظوں میں اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ تمہاری غلامی کا حق کیا ہے، یہ کہ انکاری کر دینا ہر قسم کی سرکشی کی،
اور اللہ کے اوپر ایمان وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اللہ کے اوپر ایمان لے آنا، اللہ کو جکڑ لینا. تو خیر اس نے پھر مضبوط کڑا جکڑا جس نے اللہ کو جکڑ لیا. تو فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. یہ دیکھیں اللہ پاک کس طرح اطلاع اور کرے. اللہ پاک نے واضح اطلاع فرما دی کہ بلا شبہ شیطان تمہارے لیے دشمن ہے. تم اسے دشمن ہی سمجھو، تم اسے دشمن ہی مانو. یہ نہیں کہ تم اس کی طرف سے بالکل ایسے مطلب بے پرواہ ہوئے رہو، ایسی بات نہیں ہے. وہ تمہارا دشمن ہے. آج کسی کو پتہ چلے کہ میرا دشمن ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے بچوں کے ساتھ، اگر وہ صاحب حیثیت ہے یا مطلب، تو وہ کیا کرتا ہے؟ باڈی گارڈ کھڑے کر لیتا ہے، مطلب حفاظت کرتا ہے اپنی، کہ مطلب بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو کسی قسم کی تکلیف اس کا دشمن نہ دے دے، اس کے بچوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. تو وہ پورا سٹرگل کرتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو بچائے. تو وہ تو یہ نارمل سے دشمن ہے، زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا؟ آپ کو گولی مار دے گا. جو یہاں کا دنیاوی دشمن ہے یہی کر لے گا. لیکن وہ جو شیطان ہے وہ اتنا بڑا دشمن ہے کہ وہ چاہتا ہے، اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے گروہ کو، تاکہ وہ یعنی کہ بلاتا ہے اپنے گروہ کو تاکہ وہ ہو جائیں ساتھیوں میں سے بھڑکتی آگ کے. یعنی کہ وہ آگ میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو جہنم میں چاہتا ہے کہ چلے جائیں. اتنا بڑا دشمن ہے. یعنی کہ جہنم اس نے آپ کے لیے چوائس کی ہوئی ہے. وہ اسٹرگل میں ہے کہ آپ جائیں جہنم میں. تو یہ وہ آپ کی ساری تاحیات، یعنی کہ وہاں تو پھر موت ہی نہیں نا. وہاں تو پھر آپ نے بس مطلب نہ زندگی، اللہ پاک نے کیا فرمایا قرآن میں کہ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ تو وہاں جئیں گے نہ وہاں مریں گے. تو یہ چیز، یہ وہ شیطان کا یعنی کہ خواہش ہے کہ آپ ادھر جائیں. تو اسی لیے اللہ پاک نے فرما دیا کہ کہیں وہ تم کو دھوکہ میں نہ ڈالے. الذین کفروا لہم عذاب شدید، اور جن لوگوں نے انکاری کر ڈالی یعنی کہ نہیں مانی، جن لوگوں نے انکاری کیا تو ان کے لیے عذاب ہے بہت سخت. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر، اور جن لوگوں نے ایمان لے آئے اور عمل اللہ کے کہے کے مطابق کر دیے تو ان کے لیے ہے اجر بہت بڑا. مغفرت ان کے لیے مغفرت اور اجر بہت بڑا. تو لازم بات ہے ان کی مغفرت کس بات کی ہے؟ اگر ایمان لائے عمل نیک کرتے رہے. مطلب کیا کہ وہ ان سے ایسے گناہ چھوٹے موٹے ہوتے رہے جو انجانے میں، مطلب اتنے وہ پکے ارادے سے نہیں کر رہے تھے، انجانے سے ہوتے رہے، تو اللہ پاک ان کو معاف فرمانے والا ہے. افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا یذہب نفسک علیہم خسرات ان اللہ علیم بما یصنعون. تو اللہ پاک نے فرمایا کیا بھلا وہ جو جس کو مزین کر دیا گیا، اچھا کر دکھائے اس کے برے اعمال، اس کا مطلب اس کو برے اعمال بھی اس کو اچھے لگ رہے ہیں. آج دیکھ لیں ڈیموکریسی، جمہوریت، یہ ایک گورے کا بنایا ہوا قانون ہے. اس میں اللہ کی شرع جو اللہ پاک نے ہمارے لیے قرآن میں مقرر فرمائی، اس میں اس کا حکم نہیں ہے، وہ انٹر بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ ایسا قانون ہے. لیکن جمہوریت کے چلانے والے تو اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھ رہے ہیں. وہ ان کے نظریے میں وہ ہاں بھائی ہم تو انصاف کی بات کر رہے ہیں، ہم تو مطلب ووٹیں ہم کو ڈالو، ہم بنیں گے تو ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. اپنے آپ کو بڑا اچھا شو کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کوئی پولیس آفیسر ہے یا کوئی آرمی کا آفیسر ہے، کوئی بھی ہے، وہ اپنے آپ کو اچھا شو کر رہے ہیں. لیکن کھڑے وہ کس کے ساتھ ہیں؟ اللہ کے دشمن کے ساتھ. اللہ کا قانون نہیں مان رہے، اللہ کے دشمنوں کا قانون انہوں نے مطلب اس کے وہ پہرے دار بنے ہوئے. تو وہ کہاں سے اچھے؟ لیکن ان کو اچھے، ان کے عمل ان کو اچھے کر کے دکھائے گئے. اللہ پاک نے فرما دیا کہ ان کو لگ رہا ہے کہ وہ اچھے عمل کر رہے ہیں. تو یہی بات اللہ پاک نے فرمائی
تو پھر وہ دیکھے اسے خوب، یعنی کہ ان کو اچھے لگتے ہیں وہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ وہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. یہ گمراہی اللہ پاک جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. لیکن گمراہ وہی ہے جو اللہ کے راستے کے اوپر نہیں آ رہا. یہ سیدھی سی بات ہے. آپ جاہل سے جاہل آدمی سے پوچھ رہے گمراہی کیا ہے؟ کہ اللہ کے راستے کے اوپر نہ چلنا. یہ سب سے بڑی گمراہی. تو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا قانون ہے جو وہ نافذ نہیں کر رہا، نہ خود کے اوپر، نہ اس ملک اس جہاں اس کو حاکم بنایا گیا ہے، نہ وہاں وہ کر رہا ہے. تو مطلب کیا ہے؟ وہ گمراہ ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. تو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ جس کو چاہتا ہے وہ گمراہ کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. پس نہ جاتی رہے آپ کی جان ان پر حسرتیں کر کے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خوب چاہنے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. یعنی کہ آپ حسرت کر کے دیکھیں نا، ایک پر ایماندار بندہ جو اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک مانتا ہے، وہ جب دیکھتا ہے کہ مالک الملک اللہ ہے، ملک کا بادشاہ اللہ ہے، لیکن اللہ کی بات نہیں مانی جا رہی، تو ایک مومن بندہ اس کا سینہ چور چور ہو جاتا ہے. اس کی فکر میں اس کی حالت بگڑ جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے مالک سے بے حد پیار کرتا ہے. وہ اپنے مالک کی غلامی جہاں نہیں ہو رہی اس سے اس کا دل تنگ آتا ہے. تو اللہ پاک نے اسی لیے یہ بات یہاں فرمائی کہ آپ حسرتیں کر کے اپنی جان نہ ہلاک کر ڈالیں. تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناه الى بلد میت فاحییناه به الارض بعد موتها کذالک النشور. اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو تو وہ ابارتی ہیں بادلوں کو، بادل پھر چلاتے ہیں ہم اسے شہر مردہ کی طرف، یعنی کہ جو شہر مر گیا، جو زمین بنجر ہے، اللہ پاک اس کی طرف اس بادل کو بھیجتا ہے، پھر زندہ کرتا ہے ہم اس کے ساتھ اس زمین کو، یعنی کہ اس بارش سے اللہ پاک اس مردہ اس بنجر زمین کو اللہ پاک زندہ فرماتا ہے بعد اس کے مرنے کے. اسی طرح ہم نکال بھی لیں گے. یعنی کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ زمین کو ہم بالکل کاٹ کر بالکل خالی کر دیتے ہیں، پھر اس میں سے مطلب سبزے نکل آتے ہیں، پھر اس میں سے مطلب وہ جتنے بھی نشو و نما کی چیزیں وہ نکلتی ہیں. ہم دیکھتے رہتے ہیں، یہ سرکل ہمارے سامنے چلتا رہتا ہے، ہر سال میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا اسی طرح تمہارا بھی نکالنا ہوگا. جس طرح یہ زمین کچھ نہیں نظر آ رہی ہوتی پھر نکل آتا ہے کچھ، تو اسی طرح تم بھی نکل آؤ. تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے اللہ پاک کو. تو فرمایا من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا. تو جو کوئی تم میں سے عزت چاہتا ہے تو عزت تو سب کی سب اللہ کے لیے. عزت اللہ پاک نے اپنے قرآن میں عزت والے کی تعریف فرمائی. عزت والا کون ہے؟ دیکھنا، ایک بندہ چاہتا ہے لوگوں میں میری عزت ہو جائے، کوئی میرے سے مطلب اس کی دنیا میں عزت نہیں ہو رہی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں عزت والا کون ہے؟ اللہ پاک نے بیان فرمایا انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہیں. یعنی کہ جو اللہ کی بات کو پورا مان رہا ہے، دنیا میں اس کو تو کیا جا رہا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کو کیا کچھ نہیں کہا گیا، مجنون، پاگل، دیوانہ. اسی طرح باقی انبیاء کو آپ دیکھ لیں. لیکن اللہ کی نظر میں عزت والا کون تھا؟ ابھی بادشاہ فرعون بیٹھا تھا، اس کے ارد گرد کتنے وہ اس کے وزراء بیٹھے تھے. موسیٰ علیہ السلام آ کر کھڑے ہوئے، پھر جب سارا کچھ کر دیا اس نے کہا چلو نکلو ادھر سے، چلے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کو اس نے نکال دیا وہاں سے. تو باقی اس کے جتنے بھی وہ لوگ تھے وہ تو فرعون کو بڑا کچھ مان رہے تھے. اس کی نظر میں تو وہ اپنی عزت اپنے آپ کو عزت والا سمجھتا تھا، لیکن اللہ کی نظر میں عزت والے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام، جن کو اس نے نکالا دھتکار کر، کیونکہ وہ اللہ کے پرہیزگار تھے. اسی طرح اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. تو فرمایا تو اللہ ہی کے لیے ہے عزت سب کی سب. یعنی کہ اگر کوئی عزت چاہتا ہے تو اللہ ہی کے لیے ہے سب کی. آپ اللہ کی نظر میں عزت والا بننا چاہتے ہیں تو پرہیزگاری اختیار کیجئے. تو ساتھ ہی فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب
والعمل الصالح يرفعه والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور. اسی کی طرف چڑھتے ہیں کلمات پاکیزہ، یعنی کہ پاکیزہ باتیں جو ہوتی ہیں وہ اسی کی طرف چڑھتے ہیں، اور عمل صالح ان کو بلند کرتے ہیں، یعنی کہ عمل صالح جو نیک عمل ہوتے ہیں وہ ان کو بلند کرتے ہیں. آپ چاہتے ہیں اگر آپ کے مطلب درجات بلند ہوں تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ عمل صالح کرنے، اچھی باتیں اور عمل صالح، تو یہ آپ کو اس کو بلند کرتے ہیں. اور جو لوگ چالیں چلتے ہیں بری، یعنی کہ بری چالیں چلتے ہیں اللہ کے راستے میں، یا مطلب غلط سوچ سے کسی کے ساتھ بھی چال چلتے ہیں، سوچ غلط رکھ کر، یعنی کہ اللہ پاک کی نافرمانی جس میں انٹر ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اگر بری چالیں چلتے ہیں تو ان کے لیے عذاب ہے سخت، اور چال ان لوگوں کا وہ تباہ ہو جائے گا، یعنی کہ جو انہوں نے چال چلی ہے وہ تباہ ہو کر رہے گی. اس میں آج بھی تک آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ یا انبیاء کے ساتھ یا ان کے صحاب کے ساتھ جب کسی نے ان کے دشمنوں نے چالیں چلی تو اللہ پاک کی گروہ ہمیشہ کامیاب ہوئے. تو خیر آج ہمارا اختتام یہاں سورۃ اس فاطر کی 10 نمبر آیت پر ہوا. انشاءاللہ یہاں سے پھر آگے شروعات ہوگی. السلام علیکم.